أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر صدق اللہ العظیم. سورہ القمر کی پہلی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ القمر مکی صورت ہے. مکی صورتوں میں توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان کرنا ہے. اس صورت میں بھی قیامت کے بارے میں جو ہے بڑے واضح انداز سے بیان کرنا گیا. مختلف انبیاء کی قوموں کے جو سرکش قومیں تھیں ان کے واقعات بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں کیسے اس دنیا سے بچا کر رکھ دیا گیا. کفار مکہ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تکذیب کرو گے تو تمہیں بھی ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. سورہ القمر اس کو اس لیے کہتے ہیں، اس میں القمر کا لفظ ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر. اس کی آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اقتربت الساعة وانشق القمر. قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. تو چاند کا پھٹنا ایک ایسا واقعہ تھا جو قیامت کے آثار کی نشاندہی کر رہا تھا. جس طرح قیامت چاند پھٹ سکتا ہے، اسی طرح جو ہے دنیا کا نظام بھی کہو والا ہو سکتا ہے، آسمان بھی پھٹ سکتا ہے. جیسے قرآن میں ہے کہ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. جب انسان پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. پہاڑ رنگی ہوئی دھنی ہوئی اون کی مانند ہے. ویوم تشقق السماء بالغمام. آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا. ونزل الملائکۃ تنزیلا. اور فرشتے پے در پے اتریں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها. جب زمین کو ہلا دیا جائے گا. اور واخرجت الارض اثقالها. زمین اپنے تمام بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها. انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا. یہ قیامت کے مناظر ہیں. تو چاند کا پھٹنا بھی قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہے. کفار مکہ قیامت کے آنے میں جو ہے شک کرتے تھے، اس سے جھٹلاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ چاند کا پھٹنا دیکھو کہ اس انداز سے پڑا ہے کہ ایک حصہ اس پہاڑ کے ایک طرف ہے، دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف. تو اسی طرح قیامت بھی قائم ہو سکتی ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. مگر ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں تو یہ منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا ہوا جادو. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا، اپنے خواہشات کی پیروی کی. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. ہر معاملوں کو آخرکار ایک انجام پر پہنچ کر رہنا ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجِرٌ. ان لوگوں کے سامنے پچھلی قوموں کے وہ حالات آ چکے ہیں جن میں سرکشی سے باز نہ رکھنے کے لیے کافی سامان عبرت. حکمت بالغۃ فما تغنی النذر. ایسی حکمت جو نصیحت کے مقصد کو بدرجہ اتم پوری کرتی ہے، لیکن یہ تنبیہات انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتی. فتول عنہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اپنا رخ پھیر لیں. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. جب پکارنے والا ایک ایسی چیز کی طرف انہیں پکارے گا جو انہیں سخت ناگوار ہوگی. مہطعین الی الداع. اس وقت خشعن ابصارهم. ان کی آنکھیں جھکی ہوں گے. یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر.
اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، مہطعین الی الداع، دائی کی آواز پر دوڑ رہے ہوں گے اور کہیں گے ھذا یوم عسیر، یقول الکافرون ھذا یوم عسیر، کافر لوگ کہیں گے یہ تو بڑا سخت دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یوم حساب کی سختی سے اپنی پناہ عطا فرمائے، یوم حساب کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔